الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصحاب رسول اور آل رسول اور ساڈے درمیان تقریباً 1445 سال دا فاصلہ ہے. یعنی انہاں دا زمانہ اور ساڈا زمانہ اتنا دور ہے کہ درمیان اندر 14 صدیاں نے اور مزید 45 سال نے.
زمانہ بدل گیا، قوماں بدل گئیاں، جگہ بدل گئی، حالات بدل گئے، زمینہ دے نقشے بدل گئے۔ دور حاضر دے اندر اگر اسیں اصحاب رسول اور آل رسول دے حالات زندگی دا پتہ کرنا ہوئے تے انہاں دی حالات زندگی دا پتہ کرن دا ساڑھے کل صرف دو طریقے نے۔ نمبر ایک، قرآن اور صحیح احادیث، اور نمبر دو، تاریخ۔ قرآن اور صحیح احادیث اس دور اندر ہی نازل ہوئے اور اس دور اندر ہی لکھے گئے جڑا دور آل رسول دا اور اصحاب رسول دا، اور تاریخ دا زیادہ تر حصہ ان نفوس قدسیہ دے دنیا تو جان تو بعد لکھیا گیا۔ قرآن اور صحیح احادیث دی گارنٹی اللہ پاک نے اٹھائی، اور آج تک قرآن و حدیث نو کوئی بدل نہیں سکیا، اور تاریخ دی گارنٹی اللہ نے نہیں اٹھائی، اور آج تک تاریخ ہر دور اندر بدل دی آ رہی۔ انہاں ساریاں گلاں دے بعد میں جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر آن والے اللہ دے انہاں مہماناں کو پوچھنا چاہنا جنہاں اندر وہابی بھی بیٹھے نے، بریلوی بھی بیٹھے نے، دیوبندی بھی بیٹھے نے، تے ممکن ہے کوئی اور بھی مکتب فکر دا میرا بھائی بیٹھا ہوئے۔ میں تانوں سارے کو ایک سوال کرنا، اے پاسے قرآن حدیث پہ آئے تے ایس پاسے تاریخ پئی، اگر تانوں پوچھیا جائے کہ تواڈے نزدیک قرآن حدیث زیادہ افضل ہے یا تاریخ زیادہ افضل ہے تو دسو ہم پلا تسی کی جواب دیو گے؟ قرآن حدیث۔ وہابی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی، ہر کوئی یہ کہا کہ جہاں قرآن اور حدیث ہے وہاں تاریخ نہیں۔ اچھا تو یارو پھر میں نے ایک گل دسو، جدوں تاریخ قرآن و حدیث دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جدوں تاریخ قرآن و حدیث تو افضل ہے، پھر اسی تاریخی واقعات میں بنیاد بنا کے تے صحابہ دی تنقیس کیوں کرن لگ پینے ہیں؟ پھر اسی تاریخی واقعات نو چک کے آپس اندر لڑن کا تو لگ پینے ہیں؟ یا تے منو پائی قرآن حدیث نالو تاریخ زیادہ معتبر ہے، تے جو زیادہ معتبر نہیں تے پھر پائی جان تاریخ نو درجہ دوم دے دیو اور قرآن و حدیث نو درجہ اول دے دیو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تاریخ پڑھا نہ کریں، پڑھیں، آواز سادہ کرو یاد، بالکل سادہ کر دو، ساؤنڈ کو بند کر دو۔ تاریخ جڑی ہے انہوں پڑھو، میں اے نہیں کہندا کہ انہوں تسی نہ پڑھو، لیکن انہوں پڑھن دا طریقہ ہے کہ انہوں قرآن و حدیث دے مطابق پڑھو۔ مثلا تاریخ دا جڑا جملہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے انہوں سلیکٹ کر لو، تے جڑا جملہ تاریخ دا قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے انہوں ریجیکٹ کر دیو۔ ایدہ فائدہ ہوئے گا تسی تین چیزاں تو بچ جاؤ گے۔ نمبر ایک، بے ایمانی تو، نمبر دو، فتنے تو، نمبر تین، تفرقہ بازی تو۔ کیونکہ تسی اٹھا کے ویکھ لو، پچھے جنہیں مرضی علماء چیک کر کے ویکھ لو، جنہیں بھی تاریخ نو قرآن و حدیث تو اچھا درجہ دے کے پڑھے آئے نا، او دے وچ یا تینے بیماریاں آ گئیاں نے یا تینہ وچوں کوئی ایک ضرور آئی، یا وہ کسی فتنے دا شکار ہو گیا ہے،
یا ویسے ایمان تو خالی ہو گیا تے دوویں نہیں تو انہیں آدھا فکر فرقہ ہی وکھرا بنا لیا، وکھری جماعت بنا کے بہ گئے۔ اس لیے آپ صحابہ کو، آل رسول کو، اہل بیت کو پڑھیں، لیکن قرآن و حدیث سے پڑھیں، تاریخ نو بعد اندر پڑھو۔ اور میں تن ویکھو تعارف کروان لگا صحابہ دا، آل رسول دا، تے میں تانوں یہ سارا تعارف تاریخ چو نہیں بلکہ میں تانوں کتاب مبین چو کروان لگا۔ میں اس کتاب چو تانوں نہ دا تعارف کروان، جدو آ ساڑھے کل ہے گیے تے پھر او جدو رب دی کتاب ساڑھے کل ہے گیے پھر بندیاں دی کتاب کیوں پڑھنے؟ پھر اینو پڑھیے جدو آسمانہ تو اتری کتاب ساڑھے کل ہے گیے پھر زمینی کتاباں کیوں پڑھ دے پھریے؟ اس لیے آئیے قرآن و حدیث تو ویکھیے کہ صحابہ دی عظمت کی، شان کی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دے قرآن دا پہلا پارا صحابہ اکرام دی عظمت اندر فرمایا فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی انجمان لے کے آؤ جویں دا ایمان صحابہ لے کے آئے، اللہ پاک نبی پاک دے صحاب نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی دے یارو اگر تو آٹے تو بعد اندر ایمان لے آن والے لوگ اومیں دا ایمان لے کے آن جویں دا تسی لے کے آئے ہو فقط اہتدو او کامیاب ہو جانگے۔ اللہ اللہ انج کہہ لاؤ جے دا ایمان ابو بکر ورگا بن گیا جے دا ایمان اللہ 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 جے دا ابو بکر ورگا ایمان جے دا عمر فاروق ورگا ایمان جے دا عثمان غنی ورگا ایمان جے دا علی المرتضی ورگا ایمان جے دا سابقون الاولون ورگا ایمان جے دا مہاجرین جیتا ایمان جے دا انصار جیتا ایمان جے دا نبی پاک دی آل تے اصحاب ورگا ایمان اور رب دی جنت دا مہمان اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے ہدایت دی کسوٹی صحابہ دے ایمان بنا دیتا ہے تے جنہ دا ایمان ہدایت دی کسوٹی ہے اللہ دے بندو جی ہوئی مومن نہیں ہونگے پھر جگتے کون مومن ہوئے گا؟ اللہ انج سمجھ لو پاکستان اندر 10 روپیاں دا نوٹ پھر 20 روپیاں دا نوٹ پھر 50 دا پھر 100 دا پھر 500 دا پھر 1000 دا پھر 5000 دا نوٹ ہر نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر تے جڑے نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر کوئی نہیں اور نوٹ قابل قبول کوئی نہیں۔ نوٹ تو منیا جائے گا جدو محمد علی جناح دی تصویر ہوئے گی، ایمان تو منیا جائے گا جدو ایمان تے صحابہ دے امام دی مور ہوئے گی۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے دوسرا پارہ قرآن پاک دا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ آیا احاطہ دے اندر اللہ پاک انہاں روزیاں دا ذکر پہ کر دینے جڑے لمے لمے روزے ہوندے سن، یعنی جدو دن دا بھی روزہ ہوندا سی تے رات دا بھی روزہ ہوندا سی، وہی بندہ شام نو گھر آندا افطاری کردا، افطاری کر کے کھانا کھاندا پھر سو جاندا، جدوں سو جاندا تے روزہ شروع ہو جاندا۔ اس روزے دے اندر صحابہ کرام کولوں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں، اللہ پاک نو نہ کمیاں کوتاہیاں دا ذکر کیتا تے نالے روزہ دن دن دا کر دیتا تے نالے آکھیا وعفا عنکم، اسی تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دتیاں، اسی تواڈے وعدے گاڈے معاف کر دیتے نے۔ آج بندے گل یہی کر دینے نا فلاں صحابی نے فلاں جگہ تے وعدہ گھاٹا کیتا، فلاں جنگ اندر فلاں صحابی نے وعدہ گھاٹا کیتا۔ او اللہ جو بندیو جننے مرضی وعدے گھاٹے دیاں گلاں کرو، اللہ فرماتے نے وعفا عنکم، میں صحابہ دے وعدے گھاٹے معاف کر دیتے نے۔ اللہ پاک نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے، کنے معاف کیتا ہے؟ بولو اللہ پاک تانوں معاف کر دے وے مینوں کوئی اعتراض؟ بولو تی اللہ مینوں معاف کر دے وے تانوں کوئی اعتراض ہے؟ ساڈی وری ہولی ہے، ساڈی وری بول پیا کرو یار جے کوئی مولوی بھی جنت چلا گیا تو تہاڈا کچھ لٹھ تے نہیں نہ جانا۔ جے اللہ مینوں معاف کر دے وے تانوں کوئی اعتراض ہے نہیں؟ او یارو اللہ تانوں معاف کرے مینوں اعتراض نہیں، اللہ مینوں معاف کرے تانوں اعتراض نہیں۔ اللہ صحابہ نو معاف کر دیتا ہے، کسے نو اعتراض کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ تیسرا پارا اللہ دے قرآن پاک دا فرمایا الصابرین، ایویں بندے تاریخ پڑھ دینے اللہ جاندہ ایک قرآن مٹھا ہے دوجا صحابہ دا شان مٹھا ہے، لوگ کی طریقہ پڑھی جان اللہ 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 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اللہ الصابرین، صبر کرن والے صحابہ، سچ بولن والے صحابہ، اللہ دے راستے چ خرچ کرن والے صحابہ، راتاں نو جاگن والے صحابہ، سجدے چ پہن والے صحابہ، اللہ کے رون والے صحابہ، اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن والے صحابہ، اور لوگوں شب زندہ دار صحابہ، میرے نبی دے تابعدار صحابہ، رب دی جنت دے سردار صحابہ۔ اللہ 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 اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی زور تے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی زور تے نہیں، اصحاب محمد دا گلشن صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد دا
گلشن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چل تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اللہ اللہ رب سونے جوڑ بنائے نے رب سونے جوڑ بنائے نے ٹھر ٹھر کے گول سلائے نے سائیں نال ہے تو ہاں دامت فن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا جی چوتھا اللہ 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 میں کوشش کرنی ہے کہ تانوں 30 پارے سناواں کوئی انشاءاللہ کوشش یہ دیکھنے کی بندا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پارا نکلایا چوتھا صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ توجہ کر کے بہنی ہے میں گلاں تانوں بڑیاں جو سمجھداری دیاں تے جڑیاں گلاں تواڈے کام آنیاں او دسنیاں نے اے لئی تواڈی توجہ چاہیے میں کیسٹا رٹ کے نہیں آندا او دی سن لئی او دی سن لئی نا اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک چوتھے پارے اندر فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اخوانا دا معنی کیے پلا اخوانا دا معنی پائی پائی اخوانا دا معنی کیے پائی پائی اللہ اللہ توجہ کرنا میں تو نے اخوانا دا معنی سمجھا کے جانا ہے ہو سکتا ہے پورا جمعہ تو انہوں یاد نہ روے لیکن اخوانا دا مانا تُزی یاد کرنا ہے اے دے کلپ بھی بنانے نے اے دے واٹس ایپ بھی بنانے نے اے دا سٹیٹس بھی بنانا ہے اے دے میسج بھی بنانے نے ہو سکے تینا گلاں دے فلیکس بھی چھپوا لینے نے اے گلاں بڑیاں قیمتی نے اخوانا صحابہ پسندر پائی پائی آل رسول تے صحابہ پسندر پائی پائی کمیں پائی پائی حضرات تیزی وقار میں کمانگا صدیق اور علی بائی بائی فاروق اور علی بائی بائی عثمان اور علی بائی بائی معاویہ اور علی بائی بائی اللہ اللہ میں قربان جاما میں ہنج بھی کہانگا اخوانا آپس اندر پائی پائی کمیں پلاؤ شادی سیدنا حضرت علی المرتضی دیئے خرچہ جناب عثمان پہ کر دینے شادی علی المرتضی دیئے باراتی جناب عمر فاروق پہ بن دینے شادی علی المرتضی دیئے گواہ صدیق اکبر پہ بن دینے رضوان اللہ علیہ مجمعین اخوانا پائی پائی اللہ اللہ میں ہنج بھی کمانگا تاکہ تانوں گل یاد ہو جائے حضرات تیزی وقار پائی پائی پلا کیویں پائی پائی ادھر میرا بیکھنا نلہ صدیق دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی علی دے گھر علی دی بیٹی عمر دے گھر عمر دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی عثمان دے گھر عثمان دے بیٹے دی بیٹی علی المرتضی دے بیٹے دے گھر کمیں پلا حضرت عثمان دے بیٹے دا نام عاصم دے بیٹے دا نام عمر دی بیٹی دا نام عائشہ علی المرتضی دے بیٹے دا نام حسین دے بیٹے دا نام علی دے بیٹے دا نام عبداللہ دے بیٹے دا نام اسحاق عائشہ بنت عمر دی شادی اور لوگوں اسحاق بن عبداللہ بن رخوئی ہے بیٹی حضرت عثمان دے خاندان دیئے بیٹا علوی خاندان دائے تو مادہ پسندر نکاح ہو گیا مانا کی نکلیا اخوانا آپ پسندر پائی پائی نہیں سمجھ آئی انج سمجھ لونا حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہاں دی بیٹی ہے او دا نام ہے میمونہ، اگو میمونہ دی بیٹی ہے او دا نام ہے لیلا، ادھرو جناب سیدنا حضرت علی المرتضی دے بیٹے نے نام ہے حسین، سیدنا حضرت حسین دی شادی لیلا دنڑ ہوئی گے۔ لیلا کون ہے؟ اے جناب حضرت امیر معاویہ دی پانجی لگ دیئے، ابو سفیان دی بیٹی لگ دیئے، او مینوں کہہ لین دیو نا اوے بیٹی ابو سفیان دے خاندان دیئے، بیٹا علوی خاندان دائے، تو ماں دا پسندر نکاح ہو گیا، مانا کی نکلیا اخوانا، آپ پسندر بھائی بھائی نے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی، چلو انجے کر لینے آؤ۔ پاکستان اندر کئی قومانے جاٹ رہندے نے، راجپوت رہندے نے، رانے رہندے نے، شیخ رہندے نے، مختلف قومانے، ہر قوم دیاں کو شاخانے، ایک پاکستان اندر قومیں فرض کرو سی راجپوتاں، راجپوتاں دیاں 36 گوتھانے، 36 جناب شاخانے، حضرات دی وقار ایمیں عرب اندر ایک خاندان ہے، او دا نام خاندان قریش، اگو قریش دیاں کئی گوتھانے، قریش دیاں کئی شاخانے، ایک شاخ دا نام بنو ہاشم، بنو ہاشم دے وچوں جناب علی المرتضی اور آمینہ دے در یتیم نے، ایک شاخ دا نام بنو تیم، بنو تیم دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق نے، ایک شاخ دا نام بنو عدی، بنو عدی دے وچوں حضرت عمر نے، ایک شاخ دا نام بنو امیہ، بنو امیہ دے وچوں جناب عثمان نے، جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ نے، حضرات دی وقار انہاں ساریاں دا خاندان ایک کے، انہاں ساریاں دی برادری ایک کے، یہ سارے نفوس قدسیاں، یہ سارے رب دی جنت دے چودھری، انہاں ساریاں دا خاندان کوئی ہے، مانا کی نکلیا اخوانا، آپ پسندر بھائی بھائی نے، نہیں سمجھ آئی، تھوڑا جا ہو رکھے چلنے ہیں، حضرات دی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام صدیق اہل بیت خاندان اندر 7 بندیاں دا نام ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت خاندان دی اندر 17 بندیاں دا نام عمر، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اندر 2 بندیاں دا نام عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اندر 1 بندے دا نام امیر معاویہ ہے، حضرات دی وقار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت خواتین اندر لوگوں 7 عورتاں دا نام یا 6 عورتاں دا نام عائشہ ہے، کی پتہ لگا صحابہ نام رکھے آل بیت والے، آل بیت نام رکھے صحابہ والے، صحابہ نام رکھے امامہ والے، امامہ نام رکھے کو جناب چلتا چلتا سلسلہ آیا جناب دنیا دی اندر، آج لوکاں سانو کہہ دیتا اے وابی نہیں مانتی آل رسول نو، تے چلو میں اپنے متھے تے لگی کالک ویلاندہ چلا جاواں، آؤ ہندوستان چلیے، ہندوستان دے کالم نے نام انہاں دا سید نذیر حسین دیلوی، حضرت حسین ابن علی دے نام تے نام ہے، اہل حدیث عالم دین نے، ایک اور اہل حدیث عالم دین نے نام سید نواب صدیق حسن خان، حضرت حسن ابن علی دے نام تے نام ہے، اہل حدیث عالم نے، ایک اور اہل حدیث عالم پاکستان دے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپری، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے، تاڑے علاقے دی شخصیت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، اصل نام انہاں دا علی محمد سمسام ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے، آؤ میں تانوں اپنے گھر اپنی فیملی دیکھ لے جاواں، میرے تو وڈے بھائی نے انہاں دا نام حسین ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے، اس تو وڈے بھائی نے انہاں دا نام حسن ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید دی والدہ ہے، انہاں دا نام کیے نور فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے، وہ مدنی مسجد اندر آن والیا، وہ فیصلہ باد اندر آن والیا، علم دیاں گلاں سن والیا، نریاں ہیکاں نہ سن والیا، نریاں جگتاں نہ سن والیا، علم دیاں گلاں سن والیا، میرے ویرا گل نوٹ کر لے، اس دور دے نبی دے صحابہ
صحابی تو لگ کے اج دے وہابی تک، اس دور دے صدیق تو لگ کے اج دے اہل حدیث تک، اس دور دے عمر تو لگ کے اج دے بہادر تک، اس دور دے عثمان تو لگ کے اج دے اہل قرآن تک، اس دور دے علی تو لگ کے اج دے اصلی ولی تک کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، اے سارے آپس اندر بھائی بھائی نے مانا کی بنیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور کہاں یاد آئے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو۔ اور ویرو کوئی دشمنی نہیں، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، الفت ہی الفت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑی ہے، اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑی ہے، نفرت والی ساری گلی یارو کوڑیے، نفرت والی ساری گلی یارو کوڑیے، آپس دے بچ رشتے داریاں گوڑیاں نے، آپس دے بچ رشتے داریاں گوڑیاں نے، ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے، ساڈی اینا سبنا دے نال الفت پوری ہے، نفرت والی ساری گلی یارو کوڑی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اخوانا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، صحابات اہل بیت آپس اندر کی نے بولو پائی پائی نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا پنجواں، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں صحابہ واتے میرے نبی بھی اللہ پاک کو مغفرت منگ دینے، لہذا پتہ لگا انبیاء معصوم نے، صحابہ مغفور نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اگلی آیت سنیے، اللہ دے قرآن دا پارا نکلایا چھٹا پارا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے نے واتممت علیکم نعمتی، اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں پیا کردا ہے کنہ تے؟ اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں کردہ کنہ تے؟ جنہ کو ایمان ہی پورا نہیں سی، جیدے کو ایمان پورا نہ ہوئے ہو دیتے اللہ نعمت پوری کردہ ہے۔ ان کے پاس پورا ایمان تھا، اسی لیے تو اللہ نے ان پر انعام بھی پورا کیا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دے کتاب دا 7واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا فاکتبنا مع الشاہدین۔
اللہ 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 پاک دی کتاب دا پارا نکل آیا 8واں آل بیت دی عظمت صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ حق والا ضلالت والا گروہ ابو جال دا ضلالت والا گروہ ابو لہب دا ضلالت والا گروہ تبا شہبہ دا تے حق والا گروہ کنہ دا حق والا گروہ میرے پیغمبر تے میرے نبی دے یارام دا حق والا گروہ صدیق اکبر دا صدیق حق بولو صدیق صدیق حق اللہ اللہ نے قربان جاما محبت دی گالیں جی کریے ٹوٹل 30 حروف تحجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلائے یہ خطبہ جمعیں نہیں کہ میں تو انہوں کہندہ ہار اینڈ والا جملہ میرے نال بولو لیکن خطبہ جمعیں تسی توجہ نال بس گل سنو اور میرا میسج پلے بن کے لے جاؤ ٹوٹل 30 حروف تحجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلائے آسمان تو آیاں کئی چٹھیاں پر قرآن من ٹھار دا نمبر پہلائے سارے نبی ہن لوگ کو شان والے شاہ ابرار دا نمبر پہلائے اصحاب نبی دے حق ہے نبر یار غار دا نمبر پہلائے یار غار دا نمبر پہلائے اللہ اللہ نے قربان جاما فریقاً غدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 9واں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ قرآن مٹھا کی ڈے قرآن مٹھا کی ڈے اللہ جان دے پاڑی جڑی آئیڈیل ہے نا آئیڈیل اے بھی ایڈی مٹھی نہیں ہوئے کوئی شیڈی مٹھی نہیں جتا رب دا قرآن مٹھا ہے صحابہ دی اہل بیت دا شان مٹھا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات ذی وقار کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبکم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربهم يتوكلون اللہ اللہ نے قربان جاما قرآن پاک دا پارا نکلایا جے 10واں خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے لقد نصرکم اللہ مددہ آ رہیاں لقد فرشتے آ رہے آسمان تو فرشتے جنگی آلات پہن کے زمین تے صحابہ تے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے اللہ اللہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وَيَوْمَ غُنَيْنِ اللہ آسمان تو مددہ پہ فرمان دینے اللہ آسمان تو میرے نبی دے یارام دا دبدبا پہ وبدان دینے تیروب پہ وبدان دینے میرے آقا فرمان دینے عمر اللہ پاک نے تنوی نہ روب دے دیتا ہے جڑی گلی وچ پیر رکھ لینا ہے شیطان ڈر داؤ گلی چھڑ کے نس جاندہ ہے اینا روب اللہ نے دیتا این عمر بدے اس مومن دی جڑا عمر دی قدر نو جاندہ ہے اللہ سمجھ دے بے اس کملے نو جڑا عمر دی قدر گٹام دا ہے پوچھ قدر عمر دا سائیں کوڑو جڑا عمر نو سینے لام دا ہے او جدوں تاریخ دا چشمہ لات جاوے پھر عمر سمجھ ویچ آم دا جنہ تاریخ دا چشمہ لا کے پڑھا کر قرآن پڑھیا کر صحابہ واسطے قرآن پڑھیا کر آل بیت واسطے تینوں تعارف قرآن کروائے گا صحابہ تے آل بیت دا اللہ دے قرآن دا 11واں پارا ہے آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ فرماندے نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
اللہ دے قرآن دا 12واں پارہ ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ دے قرآن دا 13واں پارہ ہے آل بیت دی عظمت آل رسول دی عظمت اندر فرمایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کاش ٹائم کھلا سارا ہوئے، اللہ کرے کو فیصلہ باد دے گھنٹہ گھر چوک اندر جلسہ کراوے، سارا فیصلہ باد بلاوے تے میں پورے قرآن جو 30 پارے پڑھ کے سناواں تے ٹائم کھلا ہوئے، ساری رات ہوئے، بندہ رج رج کے صحابہ دی عظمت اندر قرآن پڑھے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہر عید دا ترجمہ تے تفسیر کردہ قوماں۔ اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ ہے صحابہ کرام دی عظمت دے اندر اللہ فرماتے نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا۔ فرمایا او لوگ جنہ لوگاں نے اللہ دی خاطر ہجرت کیتی ہے، اللہ دی خاطر اپنا گھر باہر چھڑ دیتا ہے، جانتے جنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تے میرے پیغمبر دی صاحبزادی انج کر کے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نے۔ یہ مکہ مکرمہ دا واقعہ ہے، میرے نبی دے چند یار ہجرت کر کے جا رہے نے حبش دی طرف، حضرت عثمان آئے، میرے پیغمبر دی لخت جگر آئی تے سامنے میرے نبی اپنی تینوں اور اپنے دماد عثمان ویکھ کے تے میرے نبی دیاں آنکھاں ڈل پئیاں، میرے پیغمبر رون لگ پے۔ میرے آقا فرماتے نے او میرے یارو آپ پہلا جوڑائے دین اسلام اندر جنہ اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر چھڑے آئے، اے پہلے میاں بی بی نے جنہ نے اللہ پاک دے دین دی خاطر اپنا وطن چھڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ 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 جناب عثمان دی عظمت دا بھی ترانہ بولیے تے تاں گل بنے گی۔ جو منگنا ہے رب کوڑو منگنا ہے، پلہ کسے انسان کے اڈنا نہیں، رج رج کے منگنا ہے رب کوڑو تے منگ دیاں کدی بھی سنگنا نہیں۔ حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں۔ فیصلہ پا دیا او جگ رس دایا بیت اور رس جاوے، اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں، اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکڑایا 15واں فرمایا کائنات دے لوگو وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ میرے نبی دے یار سجدے چ ڈگ کے رون والے، نمازاں پڑھتے نے، روندے نے، آنسو بہاندے نے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین جدوں وضو کر کے تے اللہ پاک دی بارگاہ اندر کھڑے ہویا کرتے سن، آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا، بدن کبن لگ جاندا۔ پوچھن والیاں پوچھیاں اے حسین دیا پترا دس تے صحیح نہ تو تیالے رسول دا چشم و چراغ ہے، جدوں وضو کرنا ہے تہاڈا رنگ بدل جاندا ہے، جدوں نماز لئی کھڑے ہوندے ہو تے بدن کبن لگ جاندا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے میں ڈرن لگ جانا میں اس گل تو کہ میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، مجھے میرے دل پہ یہ رعب طاری ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا۔ سیدنا حضرت عمر ایک دن سورہ طور پہ پڑھ دینے، رو پہ سسکیاں بج گئیاں، آنسو نکل لگ پہ، داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت عمر ایک آیت کی وجہ تو بیمار ہو گئے، آیت کیڑی ہے ان عذاب ربی کا لواقع، عمرن قریب تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا حضرت عمر تے قرآن دی اس اکو آیت دا انہا اثر ہویا، آپ انہا بیمار ہو گئے، لوگ پتہ لینا لگ پہ پتہ نہیں عمر نے بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا، صرف ایک ہے وہ قرآن پڑھ کے روندے نے تے سانو قرآن ہوندہ بھی نہیں تے پھر کہنے ابھی وہ مومن نہیں، اینجتے نہیں کریدہ یار، اینجتے نہیں کریدہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی وچ چاند وال سفید حضرت ابو بکر نے ویکھے نا، عرض کر دینے سونے ہاں بڈھے ہوندے جاندے،
سونے تسی بڈھے ہوندے جاندے ہو تہاڈی داڑھی جی چٹے وال نے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں سورہ تکویر نے بڈھیاں کر چھڑیا مجھے قرآن کی سورہ تکبیر نے بوڑھا کر دیا ہے اے انہاں دا حال سی تے ساڈا اسی نماز پڑھی کدی نہیں قرآن پڑھیا کدی نہیں تے فتوے صحابہ تے فتوے آل رسول تے اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ تو ڈریا کرو اللہ دے بندو توجہ رکھنا خالق کائنات دے قرآن پاک دا پارا نکلایا 16واں صحابہ دی عظمت ذکر ہو رہی ہے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 17واں صحابہ کرام دی عظمت دے اندر فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ اللہ دی قسمیں ایک ایک ایت ہیرا جے ایک ایک ایت لکھاں من گڑ تو زیادہ مٹھی جے میرے دامن اندر وقت نہیں تے میں تواڈے سامنے تشریحاں کردا جاواں اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 18واں میرے نبی دی ایک بیوی دا ذکر آیا ہے ایک کون فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ایک کون نے پلا انہاں دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات دی وقار 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں کاریاں بنیاں 18 برس دی عمر دی اندر فیصلہ پا دیا ماں میری ماں بہنوں تسی بھی گل پلے نال بن کے لے جایا جے تسی بھی جمعے وچوں سبق لے کے جایا کرو 18 برس دی عمر دی اندر اللہ دے قرآن دیاں مفسرہ اللہ دے قرآن دیاں کاریاں اللہ دے قرآن دیاں حافظہ ماں عائشہ 18 برس دی عمر دی اندر 2210 حدیثاں دیاں راویہ ماں عائشہ صدیقہ 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ نے امت نو مسئلہ دسیا اللہ دے پیغمبر غیب نہیں جانتے میرے ماں عائشہ صدیقہ نے 18 برس کی عمر میں امت کی رہنمائی فرمائی معراج کی رات میرے پیغمبر نے اللہ پاک کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا 18 برس دی عمر دی اندر اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برکت دے نال اس امت کو تیمم دی رخصت عطا فرما دیتے وہ لوگوں 18 برس دی عمر دی اندر اللہ پاک نے ماں عائشہ نو اعزاز دیتا ہے ایسے کتاب مبین دیاں 18 تا اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برات اندر نازل کر دیتیاں اور میں تے کہا کرنا آج میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا سر تے دوپٹہ پلچھی دا سر تے دوپٹہ فیصلہ باب دی ٹیکسٹائل ملدا لیکن ماں عائشہ دی عظمت تو صدقے جاواں جدے سر تے اللہ پاک نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ اللہ میں قربان جاواں رہا مسئلہ ان لوگوں کی باتوں کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا پر یہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور سیدھے سادے لوگوں کو یہ برگلاتے ہیں لو جی 6-7 سال دی عمر اندر نکاح ہو گیا، 9 سال دی عمر دے اندر رخصتی ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 9 سال کی جناب جو عورت ہے، اصل میں بات یہ ہے ہر محلے اور ہر ملک دے اپنے اپنے موسمی معاملات ہوندے نے۔ بعد ملک ایسے ہوندے نے کہ جتھوں دے موسمی حالات جڑے نے وہ اس قدر گرم نہیں ہوندے، اور بعض جگہ تے حرارت موسم دی اتنی زیادہ ہوندی ہے کہ خواتین ایام بلوغت نو جلد پہنچ جاندیاں نے۔ اور قرآن پاک دی سورہ طلاق نہیں پڑھی، سورہ طلاق میں اللہ پاک طلاق کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو طلاق کس طرح دینی ہے اور طلاق کے بعد ان کی عدت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو بالکل ایام مخصوصہ سے بالکل بری ہو چکی ہیں، ان کی طلاق کا مسئلہ بیان کیا۔ آگے فرمایا واللائی لم یحضن، وہ خواتین کہ جنہیں ابھی مخصوص ایام آنے ہی شروع نہیں ہوئے، ان کی طلاق کا مسئلہ ذکر کر دیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، طلاق کدوں دیئے جدو نکاح ہوئے، جن نکاح ہی نہیں تے طلاق نہیں تے نکاح کدوں شریعت کہہ رہی ہے؟ جو عورت ابھی ایام بلوغت تک پہنچی ہی نہیں، شریعت تو اس کی طلاق کا مسئلہ بیان کر رہی ہے، تو نکاح پیڑا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سورہ نساء کھولیے، سورہ نساء اندر اللہ پاک نے یتیم بچیاں دے معاملات دا ذکر کیتا، اور اللہ پاک نے فرمایا کسی یتیم بچی سے اس کا ولی اس لیے شادی نہ کر لے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس حسن زیادہ ہے، شادی کر لینی۔ پرانے دور اندر نا یہ رواج چلدا سی، باپ فوت ہو جاندا، کوئی بچی یتیم ہودا کوئی گو متولی بندا، اودا کوئی ولی بندا، اور اگر اودے نال اودا نکاح ہو سکدا ہوندا تے اونوں بغیر حق مہر دین تو نا تے یتیم بچی نال نکاح کر دیندا۔ اللہ پاک نے سورہ نساء اندر مسئلہ بیان کیتا، فرمایا کسے یتیم بچی نال اگر نکاح کرنا ہے انہوں حق مہر پورا دیا کرو یتیم بچی نال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یتامت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟ سنن ابی داؤد کھولیے، میرے پیغمبر نے فرمایا لا یتما بعد احتلام، جب تک بلوغت سے پہلے پہلے یتیمی ہے، جدو عورت یا مرد ایام بلوغت نو پہنچ جان پھر یتیمی دا حکم نہیں رہندا۔ اور جناب طبرانی کبیر اندر حسن سند نہ روایت موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب مرد جب لڑکا ایام بلوغت کو پہنچ جائے اور جب عورت ایام بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر ان پر یتیمی کا حکم نہیں رہتا۔ ایتھے شریعت یتیم بچی نال نکاح دا کہہ رہی ہے تے یتیم ہوندی ادو تک جدو تک رب بلوغت تو پہلے پہلے۔ حضرات عزیز وقار یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اعتراض ہے تو اس کے بھی بے شمار جواب ہیں، لیکن اب وقت میرے پاس کم ہے۔ مشکات المصابی دی اینڈ تے جاؤ، اوتھے اسماء رجال دا ذکر لکھیا ہے، ایک صحابی ایک راوی دا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا لکھیا ہے۔ انہاں دی حالات اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ تو صرف 12 سال چھوٹے سن، اپنے باپ سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ان کے باپ کی شادی، والدہ کی شادی کب ہوئی ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہاں واسطے مسئلہ ہے کہ جنہاں نے پڑھیا نہیں دین، جڑے شریعت دے نیڑے نہیں آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی قرآن و حدیث نو جانن والے لوگ آؤ، اور اے آن والے بندیاں نو تسی گمراہ نہیں کر سکدے، تسی جدیاں گلاں وچ نہیں ورگلا سکدے۔ اللہ دے فضل نال انہاں لوگاں دے کول بیٹھن والے نے جڑے تڑیاں بڑیاں لا کے جمعہ نہیں پڑھاندے، جڑے جناب کلیاں گلاں باتاں سنا کے ایکاں لا کے جمعہ نہیں سنا دے، یہ لوگاں دے پلے پان والے لوگ نے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اس وقت تے حضرات تیزی وقار کسے پاسوں میں کوئی بندہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے کو گل کرے نا، آیا کرو بیٹھیا کرو سمجھیا کرو سنیا کرو سنا کرو، تاڑیاں غلط فہمیاں دور کر دیتیاں جان گیاں۔ ماں عائشہ صدیقہ او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ
قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیئے اے شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار 19واں پارا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 21واں پارا النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا تذکرہ وَأَزْوَاجُهُ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر آج تواڈے 4-5 منٹ زیادہ میں لواں گا تے تسی گھڑی وال نہیں ویکھنا تسی میرے وال ویکھنا ہے اس واسطے کہ گھڑی میں بھی بنی ہوئی ہے اللہ اللہ توجہ میرے وال رکھنی ہے اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار 23واں پارا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے اندر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ 25واں پارا وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا 26واں پارا اللہ پاک دی پاک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ 27واں پارا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی ایت اندر اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلے پہلے جڑے ایمان لے کے آئے جنہ پہلے پہلے مال خرچ کیتا جنہ پہلے پہلے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا اولئک اعظم درجۃ جاتان انہاں دا درجہ اچھائے تے جڑے بعد اندر ایمان لے کے آئے نے انہی جناب انہاں اللہ درستے کے اندر خرچ کیتا تے قتال کیتا پہلے والیاں میں جناب صدیق آ گئے پہلے والیاں میں جناب عمر آ گئے پہلے والیاں میں جناب عثمان و علی آ گئے رضوان اللہ علی مجمعین تے بعد والیاں میں حضرت امیر معاویہ آ گئے بعد والیاں میں ابو سفیان آ گئے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے بڑی بڑی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں بڑی بڑی باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن میرے پیغمبر دیاں حدیثاں میں سنیا کرو نا میرے پیغمبر نے 7-8 دعاواں ایک نہیں ایک کملی والا تے ایک دعا دے تے بیڑا پار ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نے 7-8 دعاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دتیاں تے رہ گئی گل حضرت امیر معاویہ دے لوگ کہندے نے وہ فیعہ باغیہ فیعہ باغیہ یارو حضرت امیر معاویہ دے بارے تانوں فیعہ باغیہ والی حدیث دے لفظ یاد نے او لفظ یاد کوئی نہیں قربان جاواں میرے نبی نے ایک جگہ تینج دی الفاظ بولے نے فرمایا فیعتین عظیمتین فیعتین عظیمتین اے بھی تے لفظ حضرت امیر معاویہ دے بارے نے اے بھی تے لفظ جناب علی المرتضیٰ دی جماعت دے بارے نے میرے آقا فرماتے
نے فئتین عظیمتین من المسلمین. ادھر حضرت علی المرتضیٰ تے انہاں دے ساتھے، ادھر حضرت امیر معاویہ تے انہاں دے ساتھے. تے میرا دل کردا میں درمیان اندر کھلو کے پڑھا فئتین عظیمتین عظیمتین من المسلمین من المسلمین. اے بھی مسلمان ہے، اے بھی مسلمان ہے. میرے پیغمبر نے خود اپنی زبان کو ارشاد فرما دیتا ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں. اور خود حضرت علی المرتضیٰ دا قول نہج البلاغہ دے وچ موجود ہے. نہج البلاغہ کتاب اس وقت بھی میری لائبریری وچ پئی ہوئی ہے، کوئی ویکھنا چاہتے میں وکھا سکنا وا. حضرت علی المرتضیٰ نے خط لکھیا اور جناب مختلف علاقیاں وچ خط پہنچایا. وہ جو لکھ دینے ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد. لوگوں میرا اور امیر معاویہ کا رب بھی ایک ہے، میرا اور امیر معاویہ کا نبی بھی ایک ہے، ہمارا دین اور دین کی دعوت دینا بھی ایک ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرق ہے. میں یار تانوں پوچھنا وا جدو نبی ایک ہوے، جدو رب ایک ہوے، جدو دین ایک ہوے تے پھر آپس اندر بندہ پائی پائی نہیں بندا تے اور کی بندا ہے. رہ گئیاں لڑائیاں تے جھگڑے، لڑائیاں جھگڑے کتھے نہیں ہوندے، اختلافات کتھے نہیں ہوندے. اختلافات دا معنی ہی نہیں کہ اسی جناب انہاں دے اختلافات نو لے کے آج ملک اندر تفرقہ بازی پھیلاندے پھریے. تفرقہ بازی بند کرو، اس ملک نو اتحاد دی ضرورت ہے. قوم دے سامنے صحابہ والے بیعت دیو کسے رکھیا کرو جنہاں دے اندر اتفاق و اتحاد دیاں گلاں کھومن، جنہاں دے اندر پیار دیاں گلاں کھومن. اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے اعتراضات کے میں نے چند جواب دیے، لیکن اس کا معنی کوئی یہ نہ نکال رہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے افضل سمجھتا ہوں. نہیں 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 نہیں، حضرت امیر معاویہ نالوں علی المرتضیٰ افضل نے، علی المرتضیٰ اعلیٰ نے، علی المرتضیٰ دا شان زیادہ ہے. میرے شیر خدا دا رتبہ بلند ہے، میرے شیر خدا دی عظمت اچھی ہے، میرے شیر خدا دا سٹیٹس اچھا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. لیکن قرآن کہندا کل وعد اللہ الحسنی، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ دے قرآن دا 28واں پارا قد سمی اللہ قول اللہ تے تو جادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ. اللہ تے قرآن دا 19واں پارا جناب 29واں پارا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ تے قرآن دا 30واں پارا عبسا عبسا وتولا عبسا وتولا عبسا وتولا. سب عظمت والے صحابہ بھی اہل بیت بھی. میرا پیغام سنو آخری گل مک گئی. فہادیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا. حسن و حسین ساڈے دل دی ہے چا، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. صحابی رسول ساڈے دل دی ہے چا، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں تے تارے نے، حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے. معاویہ دے شان نو تو میں نہ گٹا، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، اونا دیو شان وچ رب دا قرآن. پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. خالق کائنات دا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.